اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، حلال کمانے کے لیے جد و جہد کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر واجب ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، خود پسندی، بد اخلاقی اور بے صبری کے ہوتے ہوئے کوئی شخص نہ تو تمہاری دوستی پر قائم رہ سکتا ہے اور نہ ہی تمہاری طرفداری کر سکتا ہے۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، مومن پہاڑ سے بھی مضبوط اور محکم تر ہے۔ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو سکتا ہے لیکن مومن کے دین میں کوئی چیز کم نہیں ہو سکتی۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص بھی اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے استغفار نہیں کر سکتا، اس کو چاہیے کہ محمد و آل محمد پر کثرت سے صلوات بھیجے، کیونکہ صلوات گناہوں کو ختم کر دیتی ہے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، بے وقوف ترین شخص وہ ہے جو اپنی بد کلامی پر فخر کرتا ہے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اپنے علم کو جہل میں اور یقین کو شک میں نہ بدلو۔ جب تمہیں کسی چیز کے بارے میں علم ہو جائے تو اس کے مطابق عمل کرو، اور جب یقین کی منزل تک پہنچ جاؤ تو اقدام کرو۔ امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، سخی وہ ہے جو دوسروں کا کھانا اس لیے کھاتا ہے تاکہ دوسرے بھی اس کا کھانا کھائے، اور بخیل دوسروں کا کھانا اس لیے نہیں کھاتا تاکہ دوسرے اس کا کھانا نہ کھائے۔ فرمان امام حسن علیہ السلام ہے، جس کے دل میں سوائے رضائے الہی کے اور کوئی بات نہ آنے پائے، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں، وہ جو اللہ تبارک و تعالی سے مانگے گا قبول ہوگی۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، جب دنیا کسی کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے تو یہ دوسری کی اچھائیاں بھی اس کے حوالہ کر دیتی ہے، اور جب اس سے منہ پھیر لیتی ہے تو اس کی اچھائیاں بھی سلب کر لیتی ہے۔ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں، انسان کی نیک گفتار دولت اور عمر میں اضافے کا باعث بنتی ہے، موت کو ٹال دیتی ہے، اہل و عیال کے ہاں محبوب بناتی ہے اور جنت میں داخل کراتی ہے۔ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کے دوسرے مومن پر 7 حقوق ہیں جو خدا کی طرف سے واجب ہے۔ اس کی آنکھوں میں مومن کے لیے بزرگی ہو، اس کے دل میں اس کی محبت ہو، اپنے مال سے اس کی مدد کرے، اس کی غیبت کو حرام قرار دے، اس کے مرض میں اس کی عیادت کرے، اس کے جنازے کی تشییع کرے، اس کے مرنے کے بعد اس کی نیکیوں کے علاوہ کسی کا تذکرہ نہ کرے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اے علی، اگر زمین والے تم سے اسی طرح محبت کرتے جس طرح آسمان والے کرتے ہیں تو اللہ کسی کو بھی دوزخ کی عذاب میں مبتلا نہ کرتا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔